السلام علیکم ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے چیونٹیوں کے حوالے سے ایک ایسی معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، شاید اس سے پہلے آپ نے یہ معلومات نہ سنی ہو۔ چیونٹی ایک عام معاشرتی مکوڑا ہے جو تقریباً دنیا کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ اشراتالارض کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ بھیڑیاں اور مکھیاں بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہے۔ چیونٹیاں تقریباً 1,10,00,000 یا 1,30,00,000 سال قبل بھیڑ-نما اجداد سے تعلق رکھتی ہیں، اور آج ان کی 12,000 سے زائد اقسام موجود ہیں۔ ان کو ان کے سر پر لگے 2 اینٹیناز اور مخصوص جسمانی ساتھ کی بدولت بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ چیونٹی خدا کی مخلوقات میں سے ایک عجیب مخلوق ہے۔ یہ اپنے رزق کی تلاش میں بڑی سرگرم رہتی ہے۔ جب کہیں کوئی چیز مل جائے تو فوراً دوسری چیونٹیوں کو بھی خبر کر دیتی ہے تاکہ سب وہاں پہنچے، اور یہ گرمیوں میں سردیوں کے لیے بھی رزق جمع کر لیتی ہے، اور دانے گندم کو اپنے ساتھ محفوظ رکھنے کے لیے یہ بڑے بڑے ہیلوں سے کام لیتی ہے۔ جب اسے دانے گندم کے اگ پڑنے کا اندیشہ ہو تو فوراً اس کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ 2 ٹکڑے اس لیے نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سمجھ عطا فرمائی ہے کہ دانے گندم کے 2 ٹکڑے کرنے سے بھی ہر ایک ٹکڑا اگ پڑتا ہے، اور جب اسے دانے گندم کے متعفن ہونے کا خوف ہو تو وہ فوراً اسے باطن زمین سے باہر لا کر بخیر دیتی ہے، اور زیادہ تر یہ عمل رات کو چاند کی روشنی میں کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چیونٹی کھاتی کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اس کا پیٹ پیدا ہی نہیں کیا گیا جس میں کچھ جا سکے، بلکہ جب یہ دانے گندم کے ٹکڑے کرتی ہے تو اس کی خوشبوئی سے یہ اپنا رزق پا لیتی ہے، اور وہ خوشبوئی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ چیونٹی چوہا اور انسان کے علاوہ کوئی دوسرا جانور اپنا رزق ذخیرہ نہیں کرتا۔ بعض نے کہا ہے کہ شہد کی مکھی اور بلبل بھی اپنا رزق جمع کرتے ہیں۔ چیونٹی کی قوت شامہ، سونگھنے کی قوت بڑی تیز ہوتی ہے، اور جب اس کے پر اگائیں تو گویا اس کے لیے ایک موت آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اڑنے پر چڑیاں اس کا شکار کر لیتی ہیں۔ چیونٹی اپنے بل اپنے پاؤں سے کھودتی ہے، اور پاؤں اس کے 6 ہوتے ہیں۔ یہ کمزور ہونے کے باوجود اپنے بدن سے دگنے بوجھ کو کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے، حتیٰ کہ کھجوروں کی گٹھلی کو بھی گھسیٹنے کے در پہ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ اس کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں، محض حرص سے ایسا کرتی ہے۔ یہ رزق کئی سالوں کے لیے جمع کر لیتی ہے، حالانکہ خود اس کی عمر سال بھر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ عجیب بات یہ ہے کہ زمین کے اندر ان کا پورا گاؤں آباد ہوتا ہے۔ اس گاؤں میں الگ الگ کئی منزلیں ہوتی ہیں، ان منزلوں کے اوپر الگ الگ کمرے ہوتے ہیں، اور ان کمروں میں ان کا ذخیرہ سردیوں کے لیے جمع رہتا ہے، اس لیے چیونٹیاں سردی میں باہر نہیں نکلتی۔ اس کے علاوہ اس گاؤں میں بانجھ ماداؤں کو ضرورت کے مطابق ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں، جس میں نگرانی سے لے کر مزدوری تک ہر طرح کے کام شامل ہیں۔ بچہ جننے کی صلاحیت رکھنے والے نر اور مادے کی بھی الگ الگ گروہ بندی کی جاتی ہے۔ زیادہ تر چیونٹیاں پانی میں 20 سے 24 گھنٹے تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیونٹیاں ایسی بھی ہیں جن کو نئی نسل پیدا کرنے کے لیے نر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ چیونٹیاں سونگھنے کے لیے اپنے اینٹینوں کا استعمال کرتی ہیں، صفائی کا بھی خاص خیال رکھتی ہیں۔ چیونٹیوں کی کالونی جو گاؤں ہیں ان کی ملکہ کے دم قدم سے ہی چلتی ہے، اور ایک ملکہ کی عمر 30 سال تک طویل ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس مادہ ورکر چیونٹیاں 1 سے 3 سال تک زندہ رہ سکتی ہیں، جبکہ نر چیونٹیوں کی عمر کچھ ہفتوں تک ہی ہوتی ہے۔ ان کی پسندیدہ خوراک میٹھا ہے، خاص کر شکر وغیرہ۔ اگر آپ چیونٹیوں کو بھگانا چاہتے ہیں اپنے گھر سے تو اس کے لیے صاف طریقہ یہ ہے کہ حائضہ عورت کا کپڑا، ماہواری عورت کا کپڑا جس چیز کے گرد لپیٹ دیا جائے، چیونٹیاں اس کے قریب نہیں آتی۔ اور یہ چیونٹیاں اگر خواب میں نظر آ جائیں تو خواب میں نظر آنا یہ کثرت اولاد کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو زیادہ اولاد دے گا۔ تو یہ تھی کچھ معلومات جو آپ کے سامنے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، اور ہماری اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو انٹرسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔